إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس سے پہلے مسلسل جمعۃ المبارک کے 4 خطبات میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں کس طرح داخل ہوئے، اور اس سلسلہ میں بہت سی قوموں کے، بہت سے قبائل اور بہت سے وہ وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ میں آئے اور آپ کے ہاتھ پہ دین اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ تو یہ قبول کر لینا، اس دین میں داخل ہو جانا بندے کے لیے بہت بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن دین کو قبول کرنے کے بعد اس کی قدر نہ کرنا، اس کو نہ سمجھنا، اسے اپنے اوپر نافذ نہ کرنا، کسی لالچ یا کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس سے ہٹ جانا، اسے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ خوش نصیبی اور بہت بڑی سعادت اور کامیابی یہ ہے کہ اس دین حق پہ ثابت قدم رہا جائے، استقامت اختیار کی جائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہی عنوان ہے کہ دین حق پہ ثابت قدمی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے زبانوں سے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ بے شک ہمارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، پھر اس پہ قائم رہے، اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کی، جو بھی امتحانات آزمائشیں آئیں، دل برداشتہ نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کیا اور آنے والی مصائب کو برداشت کیا،
تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے انعام کے طور پہ میں نے جنت رکھی ہے، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت ان کے ان اعمال کا بدلہ ہوگی جو یہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ تو یہ استقامت، ثابت قدمی کس طرح حاصل ہوگی، اس کے طریقے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتائے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اور اس کتاب میں جو سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ اور ان پہ ایمان لانے والوں کے حالات اور واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں نا، ان کو پڑھا جائے، جنہیں پڑھ کر اور سن کر ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اسی سے استقامت اور ثابت قدمی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے بہت سے ان نبیوں اور رسولوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ جو آپ کا دل ہے وہ مضبوط ثابت رہے، آپ ثابت قدم رہیں، اور اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ برحق ہے۔ اور بہت بڑی نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، صرف آپ کے لیے ہی نہیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو ان انبیاء علیہم الصلاۃ اور ان کے ماننے والوں میں سے چند ایک کے تذکرے آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس دین حق کی اور توحید باری تعالیٰ کی قدر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت اور ثابت قدمی کی نعمت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس دنیا کائنات میں بہت ظالم لوگ، فاسق و فاجر لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم اس دنیا میں جو آیا، تمام ظالموں سے بڑا ظالم، وہ کون تھا؟ فرعون۔ اتنا بڑا ظالم کہ جس نے 9 مولود پیدا ہونے والے بے گناہ معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ بنی اسرائیل کے نوجوانوں
اور بڑی عمر کے لوگوں کے علاوہ اس نے اپنی خدائی اور اپنی حکومت منوانے اور برقرار رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 معصوم بچوں کو ذبح کروایا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اس کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ان کے سر اقدس پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھا اور ان کی دعا پہ ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی، جو ان کے سکے بھائی تھے، ان کو بھی نبوت عطا فرما دی اور حکم دیا کہ اب آپ دونوں بھائی جائیں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، اور اس سے کیا کہیں؟ فرمایا اذهبا الى فرعون فقولا انا رسول رب العالمین۔ آپ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، جو تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے، ان کو آزاد کر دے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اگر تجھے ان سے کوئی خوف، کوئی خطرہ ہے تو ہم بنی اسرائیل کو لے کر کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ فرعون نے بڑی بات کی، بہت بڑی باتیں کی، آخر میں ان سے یہ سوال کیا، قال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ، اے ہارون، رب تو میں ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ وہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ رب تو میں ہوں، اور عام بھی نہیں بلکہ کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا، سب سے اونچا رب ہوں، میرے جیسا یا مجھ سے بڑا اور کوئی نہیں، انا ولا غیری۔ کہا رب العالمین کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں۔ فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اگر تمہیں اس بات پہ یقین ہو تو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے یا کھڑے تھے انہیں ازراہ مزاح کہنے لگا، بھلا دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی،
فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اے فرعون تو اس مصر میں دعویٰ کر رہا ہے یا جو موجودہ لوگ ہیں تیری زندگی میں ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن جو رب العالمین ہے جس کی ربوبیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ صرف موجودہ لوگوں کا ہی نہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی رب تھا، جو موجودہ ہیں ان کا بھی رب ہے، اور جو بعد میں آئیں گے ان سب کا رب ہے۔ تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا، تمام اگلوں اور پچھلوں کا رب کون؟ اللہ رب العالمین۔ فرعون پھر کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لوگو ان کی باتوں میں نہ آنا، میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ آدمی یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، لیکن یہ کوئی رسول نہیں بلکہ یہ تو مجنون دیوانہ آدمی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اے فرعون تو اس مصر کی حدود میں دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جس رب العالمین کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہاں کے لوگوں کا بھی رب ہے، مشرق والوں کا بھی رب ہے، مغرب والوں کا بھی رب ہے، شمال میں بسنے والوں کا بھی رب ہے، جنوب میں بسنے والوں کا بھی رب ہے، تمام دنیا کائنات کا وہ اکیلا ہی رب ہے۔ اب فرعون کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں، اب وہ لگا اپنی طاقت استعمال کرنے اور دھمکی دینے لگا، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ، اے ہارون، باز آ جاؤ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو رب مانا تو میں تم دونوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دوں گا، قید کر دوں گا۔ فرمایا اگر تو اس طرح نہیں مان رہا تو ہم اپنی نبوت کی رسالت کی تیرے سامنے کوئی دلیل پیش کریں، وہ نشانی تجھے نہ دکھائیں جو ہمیں ہمارے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، کہا دکھاؤ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالا، سورج کی طرح چمکنے لگ گیا، کہنے لگا یہ کوئی نشانی نہیں، یہ تو جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ماننے والوں کو ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور ماننے والے بغیر نشانے دیکھے ہی مان لیتے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے یہ قرآن ہی بہت بڑا معجزہ اور بہت بڑی نشانی ہے، جو اللہ کی طرف سے چیلنج ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والوں کے لیے، کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا۔ ایک آدمی تو درکنار مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے تمام جن و انس مل کر بھی اس کتاب جیسی کتاب بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ کہنے لگا یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور کہا
کیا میں اپنے جادوگروں کو بلا کر تمہارا ان سے مقابلہ نہ کرواؤں؟ فرمایا کروا لو۔ تمام لوگوں کو بلایا، سب جادوگر بھی آ گئے، میدان بھر گیا، مجمع لگا ہے۔ قصہ مختصر، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں زمین پہ ڈالیں، جو دیکھنے والوں کو ایسے لگ رہی تھی کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پھر وہ عصا زمین پہ ڈالا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے تمام بنائے ہوئے سانپوں کو آنے واحد میں نگل گیا، میدان صاف ہو گیا۔ اب وہ جو مقابلہ کے لیے آئے تھے نا جادوگر، وہ سمجھ گئے کہ ہم جھوٹے تھے اور یہ واقعہ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ آنے والے مقابلہ کرنے والے جادوگر سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے میں گر کر اعلان کرتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون۔ مت کوئی سمجھے کہ رب العالمین سے مراد فرعون ہے، نہیں نہیں، ہم اس رب العالمین کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہم السلام بلا رہے ہیں۔ اب فرعون کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی۔ پہلے تو یہ دو تھے، موسیٰ و ہارون علیہم السلام، اب یہ جادوگر جو مقابلہ کے لیے آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بھی فرعون کا ساتھ چھوڑ دیا، اور بھی کئی لوگوں پہ اثر ہوا۔ اب اس نے دھمکی دی، کہنے لگا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تمہاری ایک سازش ہے، موسیٰ ہارون علیہم السلام تمہارے بڑے ہیں، تمہارے استاد ہیں اور تم ان کے شاگرد ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اور ہماری حکومت پہ قبضہ کر لو۔ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، تمہارے پاؤں کاٹیں گے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، تا وقتے کہ تم مجھ فرعون کو رب مان لو۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک مقام، قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی بات نہیں، اگر تو ہمیں قتل نہ بھی کرے، سزائیں نہ بھی دے، مرنا تو ہم نے پھر بھی ہے، جانا تو اس دنیا کو چھوڑ کر پھر بھی ہے، لیکن اگر اس حال میں ہماری جان نکل جائے کہ ہم اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما اور حالت اسلام میں ہمیں موت عطا فرما۔ دوسرا مقام، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین۔
کوئی بات نہیں، اگر اس حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے تو یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہوگی، اور ہم تو اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں کہ جو ہم اس سے پہلے جرائم کرتے رہے، غلطیاں اور خطائیں کرتے رہے، لوگوں کو بہکاتے رہے جادو کے ذریعے، جادو کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے رہے، ان کے ایمان اور عقائد کو خراب کرتے رہے، یہ ہمارا بہت بڑا جرم تھا۔ ہم اس سے اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تیسرا مقام، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اے فرعون، تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں فاقض ما انت قاض، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ایمان کی راہ سے تو ہمیں ہٹا نہیں سکے گا۔ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اب فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پر جو بھی ایمان لائے اس کو یہ سزائیں دینا شروع کر دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ فرعون نے کہا، لوگوں میری راہ سے ہٹ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور بہت بڑی بات کی کہ موسیٰ میری گرفت سے نکل نہیں سکتا اگرچہ وہ اپنے رب کو بھی ساتھ ملا لے۔ خدائی کا نشہ چڑھا ہوا تھا نا، اقتدار کا نشہ، جو بعد میں ایک ہی غوطہ آنے سے نکل گیا، نشہ اتر گیا۔ کہنے لگا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو پکار لے، بلا لے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کا یہ اعلان سن کر اللہ فرماتے ہیں اسی شہر سے، فرعون کے خاندان سے ایک آدمی یہ بات سن کر دوڑتا ہوا آیا اور فرعون کے سامنے اس کے دربار میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ ایک مومن آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اے فرعون، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا اور کوئی جرم نہیں، بس جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اکیلا اللہ ہی ہے اور کوئی خطا نہیں، کوئی جرم نہیں۔ یہی ہے نا کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے، اور اس پہ وہ دلائل بھی پیش کر رہا ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔ لیکن وہ باز آنے والا نہیں تھا، ایسے ماننے والا نہیں تھا۔
اب ایمان والوں کو وہ سزائیں دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔ جو کام ہم پہلے کئی سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کریں گے اور ان کی بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے، وہ کام ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن جو ایمان لا چکے تھے نا، وہ اب ایمان کی راہ سے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار آ گیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی زبانوں سے اپنے رب کا تعارف سن لیا اور اپنے رب کی دی ہوئی نشانیوں کو بھی دیکھ لیا، ان کا ایمان محکم اور یقین کامل ہو گیا۔ مرد تو مرد رہے، ان کی عورتوں کی بھی ایسی حالت اور ان کے اندر پختہ ایمان کہ جسے سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات 7ویں آسمان پر ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ فرعون کے اس لونڈے کا مکان ہے کہ جسے فرعون نے ایمان لانے کے جرم میں اسے اور اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔ نام کیا ہے؟ حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس طرح یہ تھی فرعون کی نوکرانی، خادمہ، لونڈی۔ کلمہ پڑھا، ایمان لائیں۔ فرعون نے بلا کر کہا کہ تو ہماری نوکرانی ہو کر میری اجازت کے بغیر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ کر کسی اور کو اپنا رب بنا رہی ہے۔ اپنے اس موقف سے باز آ جا۔ لیکن وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ فرعون نے کہا ہم تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے اور تیرے بچوں کو بھی جلا دیں گے۔ کہا جو ہو سکتا ہے کر لو، اب میں ایمان کی راہ سے ہٹنے والے نہیں۔ بہت مارا، مار مار کے تھک گئے، اپنا سوال پھر دہرایا، وہی جواب ملا۔ پھر کیا حکم دیا؟ مار مار تھک کے پھر تجویزاں دوڑام دے، مار مار تھک کے پھر تجویزاں دوڑام دے، تانبے دا ایک وڈا تنور بنام دے، پاک پا کے بالن اسنو خوب تپام دے، پا کے بالن اسنو خوب تپام دے، لگ گیا مجمع اوتھے کفری دربار دا، نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ فرعون نے حکم دیا اس کے سامنے اس کے بڑے بیٹے کو تنور میں ڈال کر جلا دو۔ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، بڑا دردناک منظر۔ اور پھر جب ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو کہ اس کے بیٹے کو، اس کے لخت جگر کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ وڈا پتر پھڑ کے اگ وچ پا دیتا، جاندیاں ہی اگ نے اس نو کوئلہ بنا دیتا، ماں دے کلیجے وچوں تیر لنگھا دیتا، پتراں دا سمجھو
पुत्रां दा मरना समझो मापियां नूं मारदा, नाल तकलीफां मिलदा टिकट दरबार दा। फिरौन ने अपनी बात को फिर दोहराया और कहा अब भी वक्त है, बाज आ जा, वगरना हम तेरे छोटे बेटे को भी तेरी आंखों के सामने उसी तरह आग में डाल देंगे, उसके बाद तुझे भी जला दिया जाएगा। लेकिन माशता कहंदी मैनू खौफ नहीं जानदा, माशता कहंदी मैनू खौफ नहीं जानदा, पर कलिमा ना छड्डा हरगिज़ अल्लाह रहमान दा। हो जाए कुर्बान ए भी फखर शैतान दा, दुनिया तो बन के जावे बंदा गफ्फार दा, नाल तकलीफा मिलदा टिकट दरबार दा। उन्होंने छोटे बेटे को भी पकड़ा, माँ के सामने उसे भी तन्नूर में डाल दिया। अब माँ घबराई, माँ तो माँ होती है, कप कपा गई, रोंगटे खड़े हो गए। इसी असना में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उस मासूम छोटे बेटे को कुव्वते गोयाई अता फरमा दी और उसने बोलकर अपनी माँ को हौसला दिया और तसल्ली दी। अल्लाह ताला हर चीज़ को बुलाने पे कादिर है, जिसे चाहे बुला दे और जिसे चाहे कुव्वते गोयाई से महरूम कर दे, ये उसके इख्तियार में है। तो बेटे ने बोलकर क्या कहा, बेटा कहंदा अम्मा ना घबरा तू, बेटे ने कहा अम्मा ना घबरा तू, मार के छाल विच अग दे आ तू, रब दे कोलों उच्चे मरतबे पा तू, वेख नज़ारा आके जन्नत बहार दा, नाल तकलीफा मिलदा टिकट दरबार दा। उन्होंने बेटे को भी डाल दिया और उसके बाद उनकी माँ को भी तन्नूर में डाल दिया। अब माँ ने अपने दोनों बेटों समेत आग में जल जाना गवारा कर लिया, लेकिन ईमान से और अकीदा तौहीद से हटना गवारा नहीं किया। अब फिरौन के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ये तो नुकरानी थी, खादिमा थी। ये मंज़र फिरौन की बीवी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आँखों से देख रही थी। अब उनके दिल के अंदर भी ईमान उजागर हो गया। ये वही आसिया थी कि फिरऔन ने कभी इसकी बात को रद्द नहीं किया था, हर बात को मानने वाला। जब कहा था ना ला तक़्तुलूहु, इस बच्चे को कत्ल ना करो, हम इसे अपना बेटा बनाकर रख लेते हैं, ये इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। फिरऔन ने कहा ठीक है, जैसे आपका हुक्म। यही बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल बना था, जिसका नाम था सय्यिदना मूसा अलैहिस्सलाम। अब सय्यदा आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कलिमा पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया। फिरऔन को पता चला, अपने बीवी आसिया को बुला लिया और कहने लगा, आसिया पहले तो मुझे सजदा किया करते थे, लेकिन क्या हुआ आज तूने मुझे सजदा नहीं किया। कहा अब वो वक्त गुज़र गया, अब ये सर कट सकता है, अल्लाह के सिवा किसी गैर के सामने झुक नहीं सकेगा। अब ये झुकेगा तो उस अल्लाह के सामने जो मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का रब है,
اب یہ تیرے سامنے نہیں جھکے گا۔ فرعون نے دھمکی دی، کیا کہا؟ گھر دی تو بیوی ہو کے جے سجدہ نہ کرے گی، جسم وچ میخا مارا تڑپ دے مرے گی۔ گھر دی تو بیوی ہو کے جے سجدہ نہ کرے گی، جسم وچ میخا مارا سختیاں جرے گی، وچ حیاتی سارے تڑپ دے مرے گی، کسے نے چھڑانا تینوں نہیں۔ آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا، نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا، پہنچا لو جو مرضی تساں دی دکھ پہنچاونا، اس زندگی دی لوڑ مینوں نہیں۔ فرعون نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ایک لکڑی کا تختہ لایا جائے، اس کو رکھ دیا گیا، کہا اوپر آسیہ کو لٹا دیا جائے، لٹا دیا گیا، کہا اس کی ٹانگوں میں، بازوؤں میں، پورے جسم میں لمبی لمبی میخیں گاڑ دو، گاڑ دی گئیں۔ فرعون کو بتایا گیا، فرعون آ جاتا ہے، حالت دیکھتا ہے کہ بیوی اس کے سامنے تختے پہ پڑی ہے، جسم میں میخیں گاڑی گئی ہیں۔ فرعون نے کہا آسیہ کیا خیال ہے، اپنے موقف سے ہٹے گی کہ نہیں؟ اب بھی وقت ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں۔ کیا کہا؟ ہن وی جے منے تینوں پھٹیوں لہاواں میں، ڈاکٹراں نوں سد کے تیرا علاج کراواں میں، محلہ دی رانی اگے وانگ بناواں میں، پر مائی قبول کر دی نہیں۔ فرعون نے حکم دیا اب اس کو دھوپ پہ رکھ دو اور اس کے سینہ پہ ایک وزنی چٹان لا کر رکھ دو اور اسے چھوڑ دو، اسی حالت میں یہ تڑپ تڑپ کر دنیا سے جائے۔ اب وہ چٹان اٹھانے کے لیے جا رہی ہیں، ادھر اللہ احکم الحاکمین نے سیدہ آسیہ اور جنت کے درمیان جتنے بھی پردے تھے سب ہٹا کر جنت میں اسے اس کا محل دکھا دیا۔ سورہ التحریم کا آخری مقام فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر کر بتانا چاہتے ہیں۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی اور کہا تھا اے میرے رب، اے میرے مالک، میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے تمام برے اعمال سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت، اس کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والے، پختہ ایمان والے، مضبوط ایمان والے مرد تو بہت زیادہ تعداد میں گزرے ہیں، لیکن کامل ایمان والی عورتیں بڑی تھوڑی گزری ہیں۔ عورتوں کے ایمان، جس طرح عورت کا وجود کمزور ہوتا ہے، ایمان بھی مردوں کی بنسبت قدرے کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا ان کامل، مکمل، محکم
اور مضبوط ایمان والیوں میں سے ایک فرعون کی بیوی ہیں سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، نمبر 2 سیدہ مریم بنت عمران، نمبر 3 سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور فرمایا کہ ان ساری کامل ایمان والی عورتوں پر ایک عورت کو فضیلت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے، عظمت والے، عزت و آبرو والے، اور وہ ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا ان کا مقام تمام دنیا کی ایمان والی عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہماری عورتوں کو بھی صحیح اور پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد اور صحیح مسلم کے حوالہ سے سورہ البروج کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ سابقہ لوگوں میں سے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بھی فرعون کی طرح یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، اور اس نے ایک جادوگر بھی رکھا ہوا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہم نظام چلا رہے ہیں جادو کے ذریعے، جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا وہ اس جادوگر کی طرف رجوع کرتا۔ تو ایک دفعہ جادوگر نے کہا اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھا ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ذہین لڑکا دے دیا جائے تاکہ جو میرے پاس علم ہے وہ پورا علم میں اسے سکھا دوں۔ اس نے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگا دی، وہ اس کے پاس آتا، جادو سیکھتا۔ ایک دفعہ جا رہا ہے، راستہ میں ایک خیمہ کے اندر ایک راہب نظر آیا جو کہ اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ اس نوجوان کو اس کا طرز عبادت بہت اچھا لگا، اس کے پاس بیٹھا، کچھ باتیں سنی، دل کو لگیں، تو کہا اس راہب سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہے، راہب کے پاس بھی، دونوں سے سیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جا رہا ہے کہ راستہ میں لوگوں کا مجمع لگا ہے، لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے آگے ایک بڑا خطرناک جانور ہے جس نے راستہ روک رکھا ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس نوجوان میں اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں ذرا آزماؤں تو صحیح کہ کس کا دین سچا ہے، کس کا مذہب سچا ہے، جادوگر کا یا راہب کا۔ اس نے زمین سے ایک کنکری اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر راہب سچا ہے، جادوگر جھوٹا ہے، تو اس کنکری کے ذریعے اس خطرناک جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے اور لوگ اپنی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر کنکری اس کی طرف پھینکی، کنکری لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا، اور تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عقیدت اور محبت بیٹھ گئی۔ اب جسے بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، تو اس نوجوان کے پاس آتے دم کروانے کے لیے اور دعا کروانے کے لیے۔ اور یہ مستجاب الدعوات، جس کے حق میں بھی دعا کرتا اللہ قبول کرتے۔ دعا کے لیے جانا بھی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ کہ بادشاہ کا وزیر جو کئی دنوں سے اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی، وہ بھی آ گیا
نوجوان سے دم کروایا، اس نے اللہ کا کلام پڑھ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور بادشاہ کے پاس آ گیا ملاقات کے لیے۔ بادشاہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور پوچھا کہ یہ بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس نے بتایا کہ فلاں نوجوان سے میں نے دم کروایا ہے تو مجھے شفا مل گئی۔ اس نے نوجوان کو بلایا بادشاہ نے اور کہا ماشاءاللہ، اب تو بڑا ماہر ہو چکا ہے، اور جس کو بھی دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اس میں میرا کمال نہیں، میں کسی کو شفا دینے والا نہیں، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ رب ہے جو تمام مشکلات کو حل کرتا ہے اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، کہا میرے بارے میں کہہ رہا ہے نا، پر کہا نہیں، تو اس خوش فہمی میں نہ رہے، یہ تیری غلط فہمی ہے، میں جس رب کی بات کرتا ہوں نا وہ اللہ احکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان کا رب ہے۔ کہا اچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب سمجھتا ہے؟ فرمایا ہاں، رب تو نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے موقف سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے ہلاک کروا دوں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہی ثابت قدمی ہے، یہی استقامت ہے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ اپنے کارندے بھیجے، حکم دیا پہاڑ سے گرا دو، لیکن ہلاک نہ کر سکے۔ کہا پانی میں ڈبو کر آؤ، نہ ڈبو سکے، ناکام ہوئے۔ نوجوان نے کہا بادشاہ، اگر تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا ہے تو اس طرح تو کبھی نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں، وہ اختیار کر، پھر تو اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اپنے علاقہ کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں بلا جمع کر، مجھے ان کے سامنے کھڑا کر، اور میرے ترکش میں سے تیر لے اور یہ پڑھ کر میری طرف چلا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس اللہ کے نام پہ تیر چلاتا ہوں جو اس نوجوان کا رب ہے۔ یہی کیا، تیر کن پٹی پہ لگا، خون کا فوارہ چلا، نوجوان کی جان نکل گئی۔ لیکن وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے نا، وہ سمجھ گئے کہ رب یہ بادشاہ نہیں، رب وہ اللہ ہے کہ جس کی دعوت یہ نوجوان دیا کرتا تھا۔ پہلے اس نے ڈبونے کی کوشش کی، ناکام رہا، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، ناکام رہا، لیکن جب اللہ کا نام لے کر تیر چلایا تو تیر اثر انداز ہوا ہے۔ اب بادشاہ کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہوگی۔ پہلے اکیلا نوجوان تھا، اب پوری کی پوری قوم ہی مسلمان ہو گئی۔ اب اس نے آرڈر جاری کیا، اپنے کارندوں کو حکم دیا بڑی بڑی خندقیں بنائی جائیں، ان میں آگ جلائی جائے اور ایمان لانے والوں کو اس آگ میں جلایا جائے۔ تو یہ سب لوگ انہوں نے جل جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب ماننا گوارا نہیں کیا۔ اور انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود
الوجود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.